السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آئیے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جان لیتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل جان لیتے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل جان لیتے، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طرز عمل جان لیتے ہیں۔ امام صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بری عادتیں تا قیامت میری امت میں رہیں گی۔ نمبر 1، اپنے خاندان پر فخر کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے نسب میں طعن کرنا۔ اور نمبر 3، بذریعہ نجوم بارش کو ماننا۔ اور نمبر 4، بین کرنا۔ اور آگے اسی میں فرمایا کہ اگر بین کرنے والی توبہ سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ گندک اور تارکول کا لباس پہنے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بے قابو ہو گئے اور رونے لگے، پیٹنے لگے اپنے آپ کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور بولا صبر کرو، خدا تم کو معاف کرے، رونا اور پیٹنے سے مجھے تکلیف مت دو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی نا تو اس میں ولا یعصینک فی معروف کی تشریح میں محدث حضرات فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ مصیبت میں اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارنا، اپنا منہ نہ نوچنا، بال نہ اکھیڑنا، اپنا گریبان چاک نہ کرنا، کالے کپڑے نہ پہننا، ہائے وائے بین نہ کرنا۔ ان شرائط کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی عورتوں سے، اور ان شرائط کی تصدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت میں بھی ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی، اے فاطمہ میری وفات کے اوپر گریبان چاک نہیں کرنا، منہ کو نہ نوچنا، ہائے وائے بین نہ کرنا، اور تو نے وہی الفاظ اپنانے ہیں جو میں نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر کہا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل غمگین ہے اور آنکھ اشک بار ہے، مگر اے ابراہیم ایسی باتیں ہم نہیں کہتے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے تو لوگوں کو منع کیا دردناک آوازیں نکالنے سے، رونے سے، بلکہ ترغیب دلائی اس بات کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، صبر کرو، اپنے آپ کو رونا پیٹنا سے روکو۔ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ نے ہم کو صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا اور رونے پیٹنے سے نہ روکا ہوتا تو ہم یقیناً سب اپنے آنسو آپ پر بہا دیتے۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا شہادت پر طرز عمل کیا تھا، ان کو معلوم تھا میں شہید ہوں گا۔ جب اپنی شہادت کی اطلاع اپنی بہن کو دی اور وہ بے قرار ہوئی تو آپ نے فرمایا اے میری پیاری بہن، ہلاکت اور عذاب تیرے لیے نہیں تیرے دشمنوں کے لیے ہے، صبر کر، اور اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو دشمن ہم پر خوش ہوں گے۔ اور بڑے عجیب جملے فرمایا امی جان کی طرح پیاری بہن صبر کرنا، حلم اور بردباری اختیار کرنا، امی جان کی طرح کرنا، حق تعالیٰ کی قضا کے اوپر راضی رہنا اور صبر کرنا۔ اور اے میری پیاری بہن، میں تجھے وصیت میں قسم دیتا ہوں کہ جب میں ظالموں کے تلوار سے دوسرے جہاں کی طرف یعنی باقی رہنے والے جہاں کی طرف کوچ کرنے لگوں تو اپنا گریبان چاک نہ کرنا، منہ نہ چھیلنا، اور ہائے وائے بین نہ کرنا، اپنے آپ کو رونا پیٹنا نہیں۔ حضرت امام صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً بیان فرمایا کہ مصیبت کے وقت مسلمان کا ران کا پیٹنا، منہ اور سینہ پیٹنا، بال نوچنا، یہ سب اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ سخت بے صبری ہے کہ بندہ چیخ و پکار سے روئے اور منہ اور سینے کو پیٹے، بال نوچے۔ اور فرمایا جس نے ماتمی مجلس قائم کی، مطلب ماتم کیا اس طریقے سے، تو اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا
اور بے صبری میں لگ گیا اور اپنے اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیا بے صبری میں لگ کر. اور جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو خدا نے اس کے اوپر رحم فرمایا اور اللہ کے رضا میں راضی رہا وہ بندہ. اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. اور جس نے ایسا نہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا سارے ثواب کو ضائع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے. ان کو وہ مقام بھی دکھا دیا گیا تھا, ان کو وہ مٹی بھی دکھا دی گئی تھی, ان کو وہ کرتا لا کر بھی دکھا دیا گیا تھا. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ دل غمگین ہوتا تھا, روتے تھے, آنسو بہاتے تھے. یہاں تک تو ٹھیک ہے اگر کسی کا دل غمگین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. واقعہ کربلا معمولی واقعہ نہیں ہے. ایسا ظلم ہوا کہ قیامت تک ایسا ظلم ہو نہیں سکتا, اور ایسے خاندان پر ہوا کہ قیامت تک ایسا پاکیزہ خاندان کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. جس ظلم کے اوپر فرشتے بھی روئے, آسمان بھی رویا, زمین کا چرند پرند رویا, وہ ظلم کیسا ظلم ہوگا؟ اس کو یاد کر کے دل غمگین ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کے مطابق اندر رونا شروع کر دے, آنسو نکل پڑیں, جو کہ فطری عمل ہے. یہاں تک تو طرز عمل بالکل ٹھیک ہے, یہ سنت کے مطابق ہے. لیکن اس سے آگے نہ بڑھیں کہ سینہ کوبی کی جا رہی ہے, اپنے آپ کو پیٹا جا رہا ہے, چاقو نکالے جا رہے ہیں, خنجر سے ماتم کیا جا رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان اصحاب کے قول اور فعل کے بھی خلاف ہے. اگر واقعی میں ہمیں ان سے محبت ہے تو ان کے فعل اور قول اور ان کے عمل کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے, اپنی زندگی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنایا.